کہ بھئی یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ ہم اہل تشیع سے کوئی عقیدہ لیں۔ اہل تشیع میں اگر کوئی عقیدہ ہے اور وہ اہل سنہ کے مطابق ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ مثلا ایک مرزائی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا واحد ہے، تو عقیدے کے اشتراک سے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم نے ان سے لیا ہے یا غلط بات۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال کا پیش کیا جانا بہت احادیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احادیث میں جو بنیادی طور پر بات کی ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے میری وفات کے بعد، اور اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے، اور اگر تمہارے گناہ میرے سامنے آئیں گے تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ ساری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اور رویہ اتنا محتاط تھا اس بارے میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کے پہ درود بھیجنا، بہتر سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرو، ممکن ہے تمہارے اعمال، تمہارا یہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، کئی جگہ پہ ان کی سوانح آپ دیکھ لیں، یہ تو ذہبی نے بھی لکھا ہے اور بہت جگہ ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گناہ سے باز رہتا ہوں اس لیے کہ میرے گناہ وہاں پیش کیے جائیں گے، میرے دوست بھی دیکھیں گے۔ ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے صحابی رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ تھے یا کون تھے، بہرحال وہ دوسرا نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت میں جب ملاقات ہو تو وہ مجھے دیکھیں اور کہیں یہ تمہارے کرتوت تھے، یہ تمہارے اعمال تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھا، بہت جگہ مل جائے گا کہ مجھے اس عمل کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے آپ؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اللہ نے کہا اوذوا فی سبیلی، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے، اور عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی بیماری میں جن سے بہت خوش ہوئے۔ عوف کے تھوڑے فضائل ہیں، عوف جیسا بڑا آدمی، عوف اس کمیٹی میں شامل ہیں جن میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر خلافت عبد الرحمن کو ملے تو ٹھیک ہے۔ کتنے ہی فضائل۔ وہ ایسی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا دروازہ کھولا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو یہاں دفن کریں۔ انہیں آفر کی گئی آخری وقت وفات سے پہلے۔ یہ جو اسلام ہے نا، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت تھی، اور ایک طرف جب یہ میدان احد میں جا رہے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ کی ان سے بڑی محبت تھی، تو انہوں نے اپنی محبت کے جذبے سے کہا کہ عبد الرحمن مجھے تم اتنے اچھے لگتے ہو، مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہی رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے یار، مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں گے۔ جہاں تمہارے ہم میں سے جو پہلے مر گیا نا، وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کے ساتھ والی قبر کوئی نہیں لے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، عبد الرحمن بن عوف تشریف لے گئے جنت البقیع میں، اور انہوں نے کہا یہاں کوئی قبر نہیں بنے گی، یہ میری قبر ہے۔ تو جب انہیں آفر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں دروازہ قبر مبارک کا اور آپ کی قبر بنایا ہے، تو ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے، لیکن میں ساتھ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اگر میں وعدے میں نافرمان رہا، وعدہ توڑ دیا تو اس سے کیا کہوں؟ یہ ہیں مسلمان، تو اس لیے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ اس کا اقرار کیا ہے، حالانکہ شیخ مشہور ہیں شدت میں اپنی، لیکن اس کے باوجود 2 جگہ ان کے فتاویٰ آپ دیکھیں، کوئی 32-36 جلدیں ہیں، 2 مقامات خود ہم نے اپنے ہاں نشان لگا ہوا مل جائے گا کہ شیخ نے وہاں پہ اقرار کیا ہے کہ اعمال میت کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آخری حوالہ بھی دیں، حرمین شریفین میں جب
خوارج کا ظہور ہوا تھا نا، اس وقت دیوبند کے علماء کے عقائد زیر بحث آئے تھے، جب ان پہ کفر کا فتویٰ وہاں سے آیا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ آپ حضرات اپنے عقائد لکھ بھیجیں، میں مدینہ منورہ میں ہوں اور آپ پر کفر کا فتویٰ یہاں سے ہو گیا اور اس کا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو دیوبند کے حضرات، یہ سارے بڑے بڑے حضرات جمع ہوئے تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور سہارنپوری رحمۃ اللہ جیسی عظیم ہستیاں، تو سب نے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ حضرت آپ ہمارے عقیدے لکھ بھیجیں اور ہم اس پہ دستخط کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جو عقائد کی ایک فہرست مرتب کی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے دیوبند کے علماء کے اس پہ دستخط ہیں، اس سے بڑی چیز آپ کو کیا چاہیے؟